الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے محرم الحرام کے چاند کا بہت ہی خاص وظیفہ، ایک تسبیح کے عمل سے اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ بہت سے وظائف دیکھے سنے ہوں گے جس میں یہ بتایا گیا ہوگا کہ آپ کو اس وظیفے کی برکت سے یہ مل جائے گا، وہ مل جائے گا۔ آپ نے وظائف کیے بھی ہوں گے اور بہت سے وظائف کی برکتیں بھی حاصل کی ہوں گی، لیکن آج کا جو وظیفہ ہے آسان بھی ہے اور نہایت ہی پر اثر وظیفہ ہے، جو کہ محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ پاک سادات کرام کی فضیلت سے، سادات کرام کی برکت سے جو اب اس دنیا میں ہیں، اللہ پاک آپ کی حاجتیں مرادیں پوری کر دے گا۔ حضرت امام حسین اور میدان کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے اہل بیت و اطہار کے صدقے میں اللہ پاک آپ کے گھر میں دولت کا سیلاب لے آئے گا۔ آپ کے تمام قرض داریاں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کل ہر پریشانی جو رزق کی وجہ سے ہی ہے، رزق سے شروع ہوتی ہے، رزق پر ختم ہوتی ہے، تو ایسا کوئی بہترین وظیفہ آپ نے آج تک نہ دیکھا نہ سنا ہوگا۔ اللہ پاک سے مانگیے، اللہ تعالیٰ تو عطا فرمانے والا ہے، اور کثرت سے اس کے حبیب علیہ السلام پر درود پڑھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ حبیب ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے حبیب کو راضی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا درود پاک بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ تو کیا ہی بے خودی کا عالم ہوگا، کیا ہی ایسا خوبصورت ترین منظر ہوگا کہ جب آقا کریم دو جہانوں کے سردار رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ مل جائے گی، تو وہ حسین عالم تبھی ملے گا جب ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے۔ اب جیسے کہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس مبارک مہینے کو شہیدان کربلا بالخصوص امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ اسی مناسبت سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اور ہم ان کی عقیدت رکھتے ہوئے کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تاکہ اللہ پاک ہم سے بھی راضی ہو جائے اور بے شمار مغفرت عطا فرما دے، اور جو کوئی چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی تمام تنگیاں مصائب ختم ہو جائیں، تمام پریشانیاں حل ہو جائیں، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ تو آج جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے، اس کو اگر کر لیجئے تو اللہ پاک آپ کے دلوں کو نور سے منور کر دے گا اور آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ چاند نظر آئے یا نہ آئے، آپ نے اس عمل کو ہر حال میں کر لینا ہے۔ تو مغرب کی نماز سے کچھ دیر پہلے یا کچھ دیر بعد چاند نظر آ جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ محرم کا چاند یا دیکھ لیں تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ اگر آپ سورہ ملک کی تلاوت کر لیں چاند کو دیکھ کر، تو سال بھی اسلامی سال نیا شروع ہونے والا ہے، اللہ پاک رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے گا۔ اور اگر چاند کو دیکھتے ہی کوئی میٹھی چیز اگر آپ اپنے گھر میں بنا لیں تو سارا سال خوشیوں میں گزرے گی، سارا سال برکتوں میں گزرے گی، اور گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی چاند کو دیکھ کر ایک بار سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے تو اس کے گھر میں برکتیں اور رحمتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی،
ان کی اولاد میں برکت ہوتی ہے، ان کی تمام خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جو کوئی محرم کا چاند دے کر ایک تسبیح یعنی یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے رزق میں اتنی برکت عطا فرما دیتا ہے کہ اگر وہ سارا سال بھی بیٹھ کر کھاتا رہے تو کبھی بھی ختم نہ ہوگا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکات ہیں۔ اسی طرح اگر چاند کو دیکھ کر سورہ واقعہ کی تلاوت کر لی جائے تو سارا سال رزق میں برکت رہتی ہے، کبھی بھی کوئی شخص بھی فاقہ کشی کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ سے مانگیے، بے شمار مانگیے، تھوڑا چاہیے تب بھی مانگیے، زیادہ چاہیے تب بھی مانگیے، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو بندے کو عطا فرماتی ہے۔ جب وہ اپنے بندے کو پیدا کرتا ہے تو اپنے بندے کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، بہترین روزگار بھی عطا فرماتا ہے۔ جو کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، کئی سال گزر چکے ہیں لیکن رزق نہیں مل رہا، روزگار نہیں مل رہا، کاروبار نہیں مل رہا، تو ان کے لیے خصوصی طور پر دعا ہے اللہ تعالیٰ ان میرے بہن بھائیوں کو رزق عطا فرمائے، رزق کی دولت عطا فرمائے۔ اور جن ممالک میں کرونا جیسی بیماریاں پھیلی ہیں اور ان وجہ سے ہر جگہ پہ رزق بند ہوا پڑا ہے، کاروبار بند ہوئے ہیں، اللہ پاک سے خصوصی دعا ہے اور روحانی وظائف کے جتنے بھی سننے دیکھنے والوں سے التجا ہے کہ ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے، آمین کہیے، اللہ پاک ان کی تمام مشکلوں کو حل فرما دے، بیماریوں کو دور کر دے، اور جو اس مہلک مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ پاک انہیں بہترین روزگار عطا فرما دے، اور جو کوئی اس طرح سے پریشان ہے کہ ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خوشحالیاں عطا فرما دے، رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اور جو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہے کہ بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں لیکن اچھا رشتہ، مناسب رشتہ نہیں مل رہا، تو اللہ پاک انہیں اچھا بر نصیب فرما دے، ان کی بیٹیوں کو جس طرح سے وہ چاہتے ہیں اس طرح سے ان کو اچھا اور بہترین رشتہ عطا فرما دے۔ جن گھروں میں سکون نہیں ہے، لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، اللہ پاک ان کو ان کے گھروں میں سکون عطا فرما دے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا روحانی وظیفہ۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا، اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے۔ تو اسی طرح سے کمنٹ میں اپنا نام لکھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام خصوصی دعا میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ کلمہ طیبہ کم سے کم 100 بار اور درود پاک 20 بار پڑھ کے ضرور کمنٹ میں میسج کریں اور دعاؤں میں اپنا نام شامل کروائیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔